بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ انسان میں ہدایت اور گمراہی دونوں کے لیے پوری طاقت موجود ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ باہر دو دعوتیں ہیں، ایک شیطان کی ہے، فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ۔ اس نے بھی یہ نیت کی ہے کہ میں تمام انسانوں کو گمراہ کر دوں۔ اور دوسری دعوت انبیاء کی ہے جو خیر کی طرف ہے۔ الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، وہ کہتا ہے وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، یہاں کہتا ہے لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ۔ دونوں طرف مکمل تشکیل کے ارادے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ تمام بنی نوع انسان ظلمت سے نکل کر ہدایت پر آ جائے۔ شیطانی یہ چاہتا ہے کہ اجمعین، ایک بھی جنت میں نہ جائے، سارے جہنم میں چلے جائیں۔ یہ دو نظام اللہ کے رسول تک بڑے واضح تھے، اس سے پہلے تک، کہ جب گمراہی پھیلتی تو ایک نبی خالص اس کام کے لیے آ جاتا تھا، اس کو اور کوئی کام نہیں ہوتا تھا۔ اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمٍ، کہ براہ راست ان کو اس کے لیے بھیجا جائے قوم کی طرف۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودٌ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ هُودًا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ هُودًا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام تک بڑی واضح اور کوئی غلط ملت چیز نہیں تھی کہ دعوت کے لیے مستقل داعی آتا تھا، وہ صبح سے شام اس کو اور کوئی کام نہیں ہوتا تھا۔ رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فقد ابلغتکم رسالات ربی اور نصحت لکم اور ابلغتکم وبلغ ما انزل الیک من ربک۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے تو وہ بھی داعی بن کر آئے، وہاں بھی کوئی اشتباہ نہیں تھا۔ جب آپ چلے گئے تو امت کو دعوت کے لیے منتخب کیا گیا۔ اب آ کر معاملہ سنگین اور سخت امتحان ہو گیا کہ ایک طرف ان کے ساتھ وہ سلسلہ نہیں ہے جو انبیاء کے ساتھ تھا، وہ وحی نہیں، وہ عصمت نہیں، وہ غیبی نظام ایسا نہیں ہے۔ یقیناً نبی اور غیر نبی کا فرق تو ہوتا ہے۔ دوسرا، ان کے ساتھ ان کے معاشی مسائل، ان کے سماجی مسائل، ان کے عائلی مسائل، پھر سیاست بیچ میں آ گئی کہ اللہ نے حکومت دے دی، اقتدار دے دیا، حکومت کے اپنے تقاضے پیدا ہو گئے۔ قرن اول کے بعد عربوں سے علم منتقل ہو کر عجم میں چلا گیا کہ عرب جہاں بانی میں لگ گئے، ملک گیری میں لگ گئے، سیاست میں لگ گئے، علم سارے کا سارا موالی کے پاس چلا گیا۔ یہ جو آخری مفتی تھے، رئیس المفتین سعودی عرب کے شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ، یہ عرب نہیں تھے، یہ موالی میں سے تھے، موالی میں سے تھے۔ وہ جو اس وقت کے خاندان آباد تھے یہ ان میں سے تھے۔ تو عبد الملک ابن مروان نے ایک دفعہ شعبی سے پوچھا کہ حجاز کا کون ہے مفتی؟ ان کا عطاء بن ابی رباح۔ کہا وہ عجمی ہے کہ عرب ہے؟ کہا عجمی ہے۔ موالی ہے کہ عرب ہے؟ کہا موالی ہے۔ کہا یمن کا کون ہے؟ کہا طاؤس یمانی۔ کہا وہ موالی میں سے ہے کہ عرب میں سے؟ کہا موالی میں سے۔ کہا شام کا کون ہے؟ کہا مکحول ہے۔ کہا تو اس کا مصر کا کون ہے؟ کہا حبیب بن کچھ ہے۔ اور خراسان کا زحاق بن قیس ہے۔ کہا عراق کا۔ تو شابی کہنے لگے میری جی میں کہوں حماد، لیکن میں اس کے تیور دیکھ کے یہ سمجھ رہا تھا
کہ اگر میں نے کسی غیر عرب کا نام لیا تو یہ مجھے قتل کر دے گا. تو میں نے کہا عراق کا ہے ابراہیم نخعی. تو تھا تو 19-20 کا فرق. ابراہیم نخعی بھی بہت بڑا نام ہے، لیکن شعبی کہتے ہیں میری ترجیحات تھی حماد کے لیے، لیکن مجھے ڈر لگا کہ یہ مجھے مار دے گا. تو جب میں نے کہا ابراہیم نخعی تو اس نے کہا تو نے میرے اوپر سے ایک بوجھ ہٹا دیا. اب اگر تو کسی موالی کا نام لیتا تو میں مر جاتا. سبب کیا تھا کہ حکومت عرب کو ملی نا، تو وہ جیسے آج پیسہ عرب کو ملا ہے تو وہ حفظ کرنا چھوڑ گئے، علم کی گہرائی ختم ہوتی چلی جا. حکومت سعودیہ نے حفظ کرنے پر انعام رکھا ہوا ہے، لیکن میں وہ حرمین میں ہے نا حفظ کے مکاتب، مدینہ میں بھی مکہ میں بھی، میں وہاں پھرتا ہوں دیکھتا ہوں تو کوئی عرب بچہ حفظ کرتا نظر نہیں آتا. حتیٰ کہ امارات والوں نے بڑا انعام رکھا ہے حفظ قرآن کا، لیکن کوئی عرب بچہ حفظ نہیں کرتا. وہاں بھی امارات میں بھی عجم کے بچے حفظ کر رہے ہیں. تو اب دعوت اس امت کا منصب تھا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، سارے عالم کے انسانوں تک اللہ کا پیغام پہنچانا. لیکن اس کے ساتھ اتنی چیزیں اور شامل ہو گئیں کہ وہ روح، میں تو سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو مقدمہ لکھا ہے مولانا الیاس کے بارے میں جو کتاب لکھی ہے مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے، تو مولانا الیاس اور ان کی دینی دعوت، تو اس کے شروع میں سید سلیمان ندوی بہت بڑی شخصیت ہیں، انہوں نے مقدمہ لکھا ہے کہ اس امت کا اصل کام تھا دعوت الی اللہ، پر افسوس کہ 100 سال بھی نہ گزرے کہ امت اپنا کام بھول گئی. انہوں نے تو پہلی صدی میں ہی اس کو ختم کر دیا. اور کچھ ایسی بے وزن بات نہیں، وہ تو خیر بے وزن میں کا تبصرہ کرنے والا ہوتا کون ہوں، تو بہت بڑی شخصیتیں، ان کی بات بڑی تحقیق کے ساتھ اور بڑی محققانہ ہے، اللہ نے ان کو بہت کچھ نوازا تھا. تو وہ اسباب ایسے بنے کہ حکومت بھی آ گئی، سیاست بھی آ گئی، آپس کی لڑائیاں بھی شروع ہو گئیں اور دشمن بھی سر پہ چڑھ آئے ہیں. تو جو روح دعوت تھی لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، کتنی واضح بات تھی کہ تمہارا کام لوگوں تک پیغام حق کی گواہی پہنچانا ہے. پیغام حق لوگوں تک پہنچانا تمہارے ذمے ہے. اور کنتم خیر امت اخرجت للناس، یہاں بھی للطالبین نہیں تھا، للطلبہ، نہ للطالبین نہ للطلبہ نہ للمریدین کہ شیخ صرف مرید کا فکر کر رہا ہے. ایک شیخ اپنے مسالکین کا، اپنے مریدین کے فکر میں، ایک مہتمم اپنے طلبہ کے فکر میں ہے. للناس، ایک بادشاہ اپنی مملکت کے فکر میں ہے. اخرجت للناس، تو ایسا بھولا. یہ سارے اسباب میں نے 2-3 دن سے آپ کو امت کا سیاسی پس منظر بتائے کہ وہ کیا اسباب تھے جس سے روح دعوت ماند پڑ گئی. اگر یہ دین کی حفاظت کا اللہ نے وعدہ نہ کیا ہوتا تو صحابہ کے بعد اس میں تحریف ہو جاتی، جیسے پہلو نے کر دی تھی، ہم بھی کر گئے تھے. یہ تو اللہ نے کہا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، میں اس کا حافظ ہوں. لہٰذا اللہ ہر صدی میں، ہر دور میں، یہ جو تاریخ دعوت و عظیمت مولانا علی میں نے لکھی ہے نا 8 جلدوں میں، یہ 800 جلدوں میں بھی لکھی جائے تو اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا. گرچہ ان کا قلم جس مضمون پہ چلتا ہے اس کا حق ادا کرتا ہے، لیکن میں دیانتداری سے کہتا ہوں، میں بھی تاریخ کا چھوٹا سا طالب علم ہوں، اس پر 8 کی بجائے 800 جلدیں بھی مولانا علی میاں لکھتے اور وہ لکھنے کی طاقت رکھتے تھے، تو بھی میں دعویٰ کرتا ہوں کہ تاریخ دعوت و عظیمت کا حق ادا نہیں ہو سکتا تھا. ایسے رجال اللہ نے بھیجے، ایسے لوگ، عورتیں تک ایسی آئیں کہ جو نے ہزاروں لاکھوں کی ہدایت کے سامان پیدا کر دیا. تو یہ اللہ تعالیٰ تجدید کرتا رہا کہ اسلام کو اللہ نے باقی رکھنا ہے جب تک سورج مغرب سے نہیں نکلتا. ہمیں کوئی مٹا نہیں سکتا، چونکہ اللہ نے اسلام کو باقی رکھنا ہے، اور اسلام کے باقی رہنے کے لیے مسلمان کا باقی رہنا ضروری ہے. تو لہٰذا چاہے اس سے بھی زیادہ ایٹمی طاقتیں مسلمانوں کے خلاف ہو جائیں، اسلام کو نہیں مٹا سکتے. بلکہ عین ممکن ہے کہ چونکہ یہ امت بڑھاپے کا شکار ہے، اللہ انہی قوموں کو ایمان کی دولت نصیب فرما دے، جیسے 7ویں صدی میں اللہ نے تاتاریوں کے ساتھ کیا کہ 7ویں صدی میں مسلمان سیاسی طور پر ختم، اخلاقی طور پر پستی کا شکار،
اب بوڑھے آدمی کو 100 بوتل خون کی لگا دو تو وہ جوان نہیں بن سکتا، اسے سونے کے کشتے کھلا دو وہ جوان نہیں بن سکتا، اس کی عمر ڈھل چکی ہے اور بڑھاپے کا علاج کوئی نہیں۔ اور ابن خلدون نے اپنے مقدمہ ابن خلدون میں لکھا ہے کہ جیسے فرد کی جوانی اور بڑھاپا ہوتا ہے، ایسے قوم پر بھی جوانی اور بڑھاپا ہوتا ہے۔ جیسے فرد کے بڑھاپے کو واپس نہیں لایا جا سکتا، ایسے ہی قوم کے بڑھاپے کو واپس نہیں لایا جا سکتا۔ یہ بات تو ابن خلدون کی۔ اگلی بات میں کر رہا ہوں کہ قوم بڑھاپے کا شکار تھی اور نظام ٹوٹ چکا تھا، تو جتنے قائدین مصلحین کھڑے ہوئے وہ شان و شوکت مسلم کو واپس لانے کی دعوت لے کر کھڑے ہوئے۔ بوڑھے کو جوان کرنے کے چکر میں لگ گئے، بوڑھا تو جوان نہیں ہو سکتا۔ وہ ایک بنیا جا رہا تھا تو سامنے سے اس کو کوئی مل گیا لوٹنے والا، اس نے کہا چلو شاید بنیا ویسے ہی ڈر جائے گا، تو اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا، اس نے ایک تنکا اٹھا لے کر نکال جو تیرے ہاتھ میں، اس نے جیب سے ایک پیسہ نکال کے دے دیا، یہ لو۔ کہا میں تجھ سے سارے مانگ رہا ہوں، تو ایک پیسہ دے۔ کہنے کے پہلے اپنا ہتھیار تو پہلے اپنے ہتھیار تو دیکھ لے۔ تو پچھلے 200 سال میں جتنی تحریکیں اٹھی ہیں وہ مسلمان میں جوانی لانے کے لیے نہیں اٹھی، بلکہ بوڑھوں پر جوانی والا نظام لانے کی محنت تھی کہ نظام واپس آئے، وہ شان و شوکت واپس آئے، وہ سیاسی طاقت واپس آئے، وہ حکومت واپس آئے۔ وہ نہیں ہو سکتا تھا، ناممکن تھا۔ شاہ عالم ثانی غلام قادر روہیلا کو جب وہ بچہ تھا تو اس کو عورتوں لڑکیوں کے لباس پہنا کے اپنے دربار میں نچواتا تھا۔ یہ لوگ نظام بدل سکتے تھے؟ جب غلام قادر روہیلا طاقت میں ہے تو اس نے شاہ عالم ثانی کی آنکھیں نکلوا دی۔ شاہ عالم ثانی مغلیہ خاندان کا بہادر شاہ سے پہلے آخری بادشاہ تھا جس پر انگریز نے دلی پر باقاعدہ قبضہ کر لیا، اور شاہ عالم ثانی صرف لال قلعے کا بادشاہ رہ گیا تھا، اور اس کے بعد بہادر شاہ ظفر، اور پھر بات ہی ختم ہو گئی۔ بڑھاپے کا علاج جوانی ہے، اور جوانی قوموں کی جوانی کیسے ہوتی ہے؟ قوموں کی جوانی کا ایک راستہ ہے، ایک فرد کی جوانی کا تو راستہ کوئی نہیں، لیکن قوموں کی جوانی کا ایک راستہ ہے کہ غیر قوموں کو اپنا ہم نوا بنایا جائے، غیر قوموں کو اسلام میں لایا جائے۔ پچھلی ساری صدیوں میں ایسا ہوتا رہا کہ منفرد دعات کی وجہ سے دعوت کبھی نہیں ختم ہوئی۔ ہاں، جو مولانا الیاس صاحب نے دعوت کو زندہ کیا وہ قرن اول کی طرز پر زندہ کیا کہ ہر مسلمان یہ سمجھے کہ میں دین کا داعی ہوں، میرے ذمہ پوری دنیا میں اللہ کے دین کو پہنچانا ہے، چاہے میری جیب میں ایک پیسہ کوئی۔ یہ سوچ تو اجتماعی طور پہ ختم ہو گئی تھی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جیسے فرمانے لگے یہ کیا گمراہی کی بات شروع کر دی مولی الیاس، دین کی دعوت تو علماء کا کام ہے، عوام کیا کریں گے؟ میں نے ایک دفعہ یہ دورے والوں کو کہا، میں نے کہا تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کا ترجمہ کرو۔ تو نے کہا تم بھلائیوں کی دعوت دیتے ہو، برائیوں کو مٹاتے ہو۔ کتنوں سے پوچھا، سب نے یہی ترجمہ کیا۔ میں نے کہا یہ المعروف جو لفظ ہے اس کا بھی کوئی مطلب ہے؟ یہ اس میں مفعول ہے، اور عرفہ سے یہ اس میں مفعول ہے، تو اس میں مفعول کا ترجمہ کرو۔ وہ کریں بھلائیوں کو پھیلاتے ہو، برائیوں کو مٹاتے ہو۔ تو میں نے کہا اس میں مفعول کا ترجمہ ہے جانی پہچانی چیز، جانی پہچانی چیز۔ بھلائی اور نیکی تو اس کا مرادی ترجمہ ہے۔ میں نے کہا اصل ترجمہ کرو۔ وہ کوئی ایک نہیں بولا، جو صرف شروحات اور کتابیں پڑھتے ہیں وہ ایسے پابند ہو جاتے، دائیں بائیں سوچنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی۔ اور منکر، ان کا منکر کہتے ہیں انجانی چیز کو، انجانی چیز۔ تم تأمرون بالمعروف، تم جانی پہچانی چیزوں کی دعوت دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور انجان چیزوں سے تم منع کرتے ہو۔ اس کے ساتھ ایک آیت جوڑو، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ میں نے تیرے اندر نیکی اور بدی کا الہام کر دیا ہے۔ الہام سچ سچ ہے، اس کے لیے کسی شریعت سے دلیل کی ضرورت نہیں۔ ظلم ظلم ہے، اس کے لیے کسی شریعت سے دلیل کی ضرورت کوئی۔ جھوٹ بہت بری چیز ہے، اس کا الہام ہے انسان کے اندر، کسی قرآن و سنت سے دلیل کی ضرورت کوئی نہیں۔
ماں باپ کی نافرمانی یہ انسانی فطرت اس کا انکار کرتی ہے. زنا کا انسانی اوتزن الحرۃ، کیا بات کہی تھی اس نے؟ ہند بنت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا تھا جب اللہ کے نبی نے بیعت لی اور فرمایا کہ تم یہ کرو گے، یہ کرو گے، یہ نہیں کرو گے، یہ نہیں کرو گے، زنا نہیں کرو گی، تو ہندا نے زمانہ جاہلیت میں کہا اوتزن الحرۃ، کیا شریف عورت زنا کر سکتی ہے؟ پتھروں کی پجاری تھی 1 منٹ پہلے تک، بغیر دلیل کے جو چیزیں غلط ہیں وہ منکر ہیں، بغیر دلیل کے جو چیزیں خوبصورت ہیں وہ معروف ہیں. تو اس کے لیے تو ویسے علم کی ضرورت کوئی نہیں. ہاں مدرسے میں پڑھنے پڑھانے کے لیے علم کی ضرورت ہے، حدود شریعت بتانے سمجھانے کے لیے علم کی ضرورت ہے. تبلیغ کے لیے تو علم کی ضرورت نہیں ہے. تبلیغ تو معروفات کی دعوت، اور معروف کا مطلب جانی پہچانی، توحید جانی پہچانی چیز. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت. یہ ساری جو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو بغیر دلیل کے ٹھکتی ہیں. وہ جو بدو نے کہا تھا البعرۃ تدل على البعیر والاثر يدل على المسیر تأمرون بالمعروف. تم جانی پہچانی چیزوں کی تبلیغ کرتے. اور میں تو تفسیریں پڑھتا نہیں نہ مجھے اب نہ میرا سر اتنا تھکا رہتا ہے کہ مجھے پڑھائی نہیں جاتی. تو مجھے خیال ہے المعروف کا مطلب ہے جانا پہچانا. معرف بالعامل اس میں معرفہ رجل الرجل. معروفات وہ عمل ہیں جس کو انسان عقلاً جانتا ہے. منکرات وہ عمل ہیں جن کو انسان عقلاً برا جانتا ہے. اس کے لیے تو کسی دلیل کسی حجت کی جو مجھے تو علم نہیں میں تبلیغ کیا کروں. تم یہ نہیں کہہ سکتے بھائی اللہ کی مان لے اللہ بہت بڑا ہے، اس کے لیے کیا علم چاہیے؟ بھائی اللہ کی نافرمانی نہ کر اللہ بہت بڑا ہے، اس کے لیے کیا علم چاہیے؟ بھائی اللہ کے رسول کی مان لے دونوں جہان کی کامیابی کا راستہ لے کر آئیں. اب دوزخ سے بچ جا جنت والا بن جا، یہ تبلیغ ہے. منکر دیکھتے او غلط یہ منکر کیا زبردست چیز ہے، یہ معروف ہے جس کے لیے ہمیں کسی دلیل کی ضرورت ہی نہ ہو. حلال حرام کے لیے دلائل چاہیے. تو یہ منکرات میں سے ہیں لیکن کھلے میں سے نہیں ہیں. یہ علم کی چیز ہے، یہ مدارس اس کے لیے بنائے گئے ہیں. اور دعوت تو ایک عام ہے. ان پڑھ میواتیوں نے عالم کو ہلا کے رکھا. مولانا علی میاں تشریف فرما تھے رحمۃ اللہ علیہ. ایک میواتی اٹھا مولانا الیاس صاحب کے بیان سے، تو پیچھے بیٹھ کے کہنے لگے میاں جی کیا سمجھے؟ کہ کوئی یقین کی بات کر رہو، یقین اللہ پر یقین، اللہ پر یقین کو یقین کی بات کر رہو. یہ ان کا مخاطب تھا. تبلیغ کے لیے علم نہیں چاہیے، مدرسے کے لیے علم چاہیے. معروفات وہ ہیں جو ایک ان پڑھ بھی کہے ہاں واہ واہ کیا زبردست چیز. اور بے کی شروط اور بے فاسد بے باطل یہ تو سارے وہ منکرات ہیں جو بڑے چھپے ہوئے ہیں، ان کے لیے دلائل چاہیے. اور ماں باپ کی نافرمانی کھلا منکر. سر عام شراب پینا یورپ میں بھی برا سمجھا جاتا ہے. جہاں شراب کے بغیر وہ ایک پل نہیں زندہ رہ سکتے، وہاں بھی ایسے شراب پینا برا سمجھا جاتا ہے، کھلے عام کو شراب پینا. میں اتنا یورپ امریکہ پھرا ہوں، میں نے کسی کو سڑک پہ شراب پیتا نہیں دیکھا. الگ پیتے ہیں، پینے کی جگہ الگ ہیں ان کی. ان کے ہاں جو زنا کا مفہوم ہے ان کے ہاں کہ کسی عورت سے زبردستی کر رہا ہوں، پورے یورپ میں کسی کو ضرورت نہیں کہ کسی عورت کو ہاتھ لگاتا. ننگی لڑکیاں پھر رہی ہوتی تو کسی کو ضرورت نہیں کہ ہاتھ لگاتا. تامرون بالمعروف، معروفات، معروف اس میں مفعول نہ کہ نیکی ہے. عرف بھی اسی سے ہے، ابھی عرف. تو دعوت اس امت کا فرض منصبی ہے، فرض منصبی جو امت کے ہر فرد کے لیے ہے. لیکن سیاست، حکومت، گھر، معاشرت یہ چیزیں رکاوٹ بن کر آئیں. اور نبیوں جیسا انتخاب نہ تھا، وہ تو اور کوئی کام کر ہی نہیں سکتا.
اس کو تو وہی آ رہی. داؤد علیہ السلام نے ایک دن مقرر کیا کہ میں اللہ کی عبادت کروں گا, کسی سے نہیں ملوں گا. بڑی اونچی دیواریں بنائیں, اندر بیٹھ گئے, بس اللہ اللہ کروں گا, کسی سے نہیں ملوں گا. ایک دن مقرر. پہلا دن تھا اور تصور المحراب, 2 فرشتے انسانی شکل میں دیوار پلانگ کے اندر. ففزع منہم, داؤد علیہ السلام ڈر گئے. کس لیے کہ دیوار اتنی اونچی ہے کہ کوئی اس کو کود کر پار نہیں کر سکتا, دروازہ بند ہے, اور دیوار اتنی اونچی ہے کہ اس سے اوپر چڑھ کر کوئی آ نہیں سکتا. یہ کہاں سے آ گئے, یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض, بھائی ہم دونوں میں جھگڑا ہو گیا, آپ مہربانی کرو ہمارا جھگڑا نہیں اٹھا. ان هذا اخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال اكفلنيها وعزني في الخطاب. یہ جھگڑا تو ایک 5 سال کا بچہ بھی نہیں مٹا سکتا. تو وہ جو داؤد علیہ السلام سجدے میں گرے اور فاستغفر ربہ, اور وہ کس بات پر استغفار ہے؟ یہ اللہ کی تنبیہ تھی کہ داؤد تو نبی بن کر آیا ہے, تو عابد بن کر نہیں آیا. عبادت بعد میں ہے, دعوت پہلے ہے. یہ دن میں نے لوگوں کے لیے رکھا ہے, اور تو نے بندگی کرنی ہے تو رات کو کر. تو کسی سے نہیں ملنا چاہتا تو رات کا وقت اس کے لیے مقرر کر. قم اللیل الا قلیلا ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک وباللیل. یہ جو رات کا وقت ہے, وبالاسحار هم یستغفرون, یہ رات کو تم اٹھو اور میرے مجھ سے باتیں کرو, کسی سے نہ ملو. لیکن دن میں تم دروازے بند کرو, دیواریں اونچی کرو, تو یہ منصب نبوت کے خلاف ہے. اس پر استغفار کیا ہے, اس پر توبہ کی ہے, اور اس پر اللہ کے سامنے معافی مانگے کہ اوہ یا اللہ میں معافی چاہتا ہوں, میں معافی چاہتا ہوں. تو نبی کا کام لوگوں میں پھرنا ہوتا ہے, لوگوں کو کھینچنا ہوتا ہے, اس کی حفاظت ہو رہی ہوتی ہے نا. وہ کوئی ادھر ادھر ہو ہی نہیں سکتا کہ عصمت کا سایہ ہوتا ہے. اب ہمارے ساتھ تو ایسا معاملہ تھا نہیں, اور پھر اس امت کو عروج ملا, 1000 برس کی حکومتیں ملی, ساری دنیا میں آدھی دنیا سے زیادہ انہوں نے حکومت کی, تو بہت سے عوامل جمع ہوتے گئے. اس کی میں نے تھوڑی تفصیل آپ کو بتائی تھی. پھر ہندوستان کی حد تک تبلیغ کا کام یہاں سے 1926 میں تبلیغ کے کام کی ابتدا ہوئی. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ صوفیاء میں سے تھے, علماء میں سے تھے. اگر وہ اسی طرز پر چلتے جو چل رہا تھا تو کوئی خانقاہ بناتے یا کوئی دارالعلوم بنا لیتے. نظام الدین میں کوئی دارالعلوم بنا لیتے, خانقاہ بنا لیتے. ہندوستان بر صغیر کے حالات اور اسلامی سلطنتوں سے قدر مختلف. یہاں 1 صدی میں اسلام آ گیا, یہ ہندو علاقہ ہے. یہ جو سری لنکا ہے, یہاں عرب تاجروں کے ذریعے سے یمن سے جو آتے تھے بحری جہاز, ان کی تبلیغ سے یہاں اسلام آ گیا. اور یہاں کا جو راجہ تھا وہ تو مسلمان نہیں تھا, لیکن عوام الناس میں اسلام آ گیا. اور یہ جو ساتھ مالدیپ ہے, مالدیپ کوئی 2500 جزیروں کا ملک ہے. مالدیپ 2500 جزیروں کا ملک ہے, اور وہ جزیرے لمبے سے لمبا جزیرہ 11 کلومیٹر ہے, اس کا نام ہے مالے, اسی میں ان کا دارالحکومت ہے. باقی سارے جزیرے بس ایسے جیسے تمہارا مدرسہ ہے, اتنا ایک جزیرہ ہوگا, ایسے وہ چھوٹے چھوٹے جزائر پر ہے. عنبر وہاں بہت نکلتا ہے, اللہ نے ان کو رزق دیا ہوا ہے عنبر کے ذریعے سے. تو یہ ان جزائر سے ایک قافلہ جا رہا تھا. اس میں یہاں کچھ عرب قبائل آباد ہو گئے تھے, تو ایک قافلہ بحری جہاز پر سری لنکا کے بادشاہ نے تحفے تحائف ولید بن عبد الملک کو دی, ان سے دوستی لگانا چاہتا تھا. تو جب یہ کراچی کے قریب گزرا بحیرہ عرب سے, تو تیبل یہ دریائے سندھ کے کنارے تھا. یہ سندھ کا بہت بڑا شہر تھا اس وقت. تو وہاں سندھ کے ڈاکوؤں نے بحری جہاز پہ حملہ کیا اور قافلہ بھی لوٹ لیا, اور عورتوں کو بھی قید کر لیا, مردوں کو کچھ قتل ہو گئے. تو ایک عورت پکاری, یا للحجاج یا للحجاج یا للحجاج. عروج کے دور میں فاسق کیسے ایمان والا تھا. تو کچھ جو لوگ انہوں نے مال لوٹنے کے بعد کچھ لوگ چھوڑ دیے تھے. تو یہ لٹا پٹا قافلہ جب پہنچا
عراق میں تو حجاج کو ملا اور انہوں نے کہا کہ ایک بہن نے کہا تھا یا الحجاج، تو وہ کھڑا ہو گیا اپنے کرسی سے، کہ لبیک یا اخت الاسلام، لبیک یا اخت الاسلام، لبیک یا اخت الاسلام، اور کہا میرے اوپر حرام ہے بیوی بھی اور بستر پہ سونا بھی جب تک میں اس بہن کی مدد کو نہ پہنچوں۔ ایک جس کے بارے میں اللہ کے نبی کا کہا نا کہ وہ بنو ثقیف میں ایک مبیر ہو، ایک صفاق ہو، صفاق ترین فاسق ترین انسان غیرت ایمانی سے ایسا بھرا ہوا ہے کہ میرے اوپر بیوی حرام ہے، میرے اوپر بستر پہ سونا حرام ہے جب تک میں اس بہن کی مدد کو نہ پہنچوں۔ اور اس نے اسی وقت ایک لشکر تیار کیا، عبید اللہ بن نبحان رحمت اللہ علیہ کو امیر بنایا اور ان کو 3000 کا لشکر 4000 کا لشکر دے کے روانہ کیا۔ وہ لشکر شکست کھا گیا اور عبید اللہ شہید ہو گئے۔ پھر اس نے دوسرا لشکر روانہ کیا، یہ سارے عراق سے تھے۔ بدیل بن طوفہ رحمت اللہ علیہ کی سرکردگی میں وہ بھی شہید ہو گئے اور دونوں لشکروں کو شکست ہو گئی۔ پھر اس نے شامی قبائل جو عرب کے قبائل جو شام میں آباد تھے، ان کا عراقیوں سے بڑا مختلف مزاج تھا، تو اس نے ولید بن عبد الملک سے اجازت چاہی کہ مجھے سندھ پہ حملے کے لیے شام سے لشکر اور میرا خزانہ ختم ہے، مجھے پیسے بھی دے۔ تو ولید نے کہا میں یہ محاذ نہیں کھول سکتا، ابھی ترکستان میں محاذ کھلا ہوا ہے، شمالی افریقہ میں محاذ کھلا ہوا ہے، چین کی طرف محاذ کھلا ہوا ہے، میں چوتھا محاذ نہیں کھول سکتا۔ تو حجاج نے کہا جتنا پیسہ مجھے دو کے قرضہ ہے اور میں یہ دگنا کر کے بیت المال میں واپس کروں گا۔ تو شامیوں کا 4000 کا لشکر تیار اور اس کا اپنا سگا بھتیجا تھا محمد بن قاسم بن یوسف، حجاج بن یوسف اور محمد بن یوسف اور قاسم بن یوسف، یہ 3 بھائی ہیں۔ ان میں محمد بن یوسف بھی حجاج جیسا ظالم تھا، یمن میں گورنر تھا، اور قاسم بہت شریف النفس تھے، ان کا بیٹا محمد 17 برس کی عمر، اور حجاج نے اپنی بیٹی زبیدہ اس کے نکاح میں دی ہوئی تھی، اس کو منتخب کیا اور اس کو 12000 کا لشکر دے کے روانہ کیا، اور باقی جو ساز و سامان تھا وہ سمندر کے ذریعے سے بھیجا جتنا باقی سامان تھا، اور ہر 3 دن کے بعد اس کے پاس خبر آتی تھی۔ اس نے ڈاک کا ایسا نظام بنایا کہ ہر 3 دن کے بعد خبر حجاج تک پہنچتی تھی۔ اس طرح راستے میں چوکیاں قائم کی اور پورے جنگ کا نقشہ حجاج بصرے میں بیٹھ کے خود کنٹرول کر رہا تھا۔ تو یہ بدھوں کا شہر تھا، جو دیبل تھا نا بدھوں کا، تو اس میں ایک بڑا وہ تھا ان کا معبد، اس کا گنبد تھا، اس کے اوپر ایک جھنڈا تھا۔ تو ان کا یہ عقیدہ تھا جب تک یہ جھنڈا نہیں گرتا اس سے شہر کو شکست نہیں ہو سکتی۔ تو مسلمانوں نے زور لگا لیا، حجاج بن یوسف نے ایک توپ بھیجی تھی، توپ منجنیق، پتھر پھینکنے والی، وہ اتنی بڑی تھی اس کو 500 آدمی کھینچتے تھے، تو اس کو بحری جہاز پہ بھیجا تھا۔ تو وہ نصب تھی اور توپ اس گنبد پہ نشانہ نہیں فٹ ہو رہا تھا۔ 10 دن 12 دن 15 دن گزر گئے، گولے جاتے تھے گنبد پہ نہیں لگتے تھے، تو دیبل والے اور جوش سے لڑتے تھے۔ تو حجاج بن یوسف نے وہاں سے خط لکھا کہ اس توپ کا زاویہ 1 درجہ نیچے کر کے فائر کرو، 1 درجہ نیچے کر۔ اور محمد بن قاسم اس دن خود توپ پر آئے، ان کا آج میں خود پھینکوں گا۔ تو محمد بن قاسم نے خود اس دن پتھر تو رکھنے والے بہت سے لوگ ہوتے تھے، پھر اس نے خود اس کو کھینچ کے جو پھینکا تو پہلا ہی پتھر جا کے جھنڈے پہ لگا اور گنبد پہ لگا اور گنبد ٹوٹا، تو شہر والوں نے ہتھیار پھینک دیے۔ یہ 92 ہجری کی بات بتا رہا ہوں، 90 ہجری کی بات بتا رہا ہوں۔ 90 ہجری میں اسلام کا پہلا داخلہ ہے فاتحانہ۔ ویسے تو سرندیپ یہ ہندوستان کا حصہ تھا، سری لنکا ہندوستان کا حصہ تھا، اور وہاں دعوت پھیل چکی تھی، وہاں اسلام پھیل چکا تھا دعوت کے ذریعے، لیکن فاتحانہ انداز میں جو مسلمان بر صغیر میں داخل ہوئے ہیں تو محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ اس کا ذریعہ بنے اور دیبل فتح ہوا ہے۔ راجہ داہر اس وقت وہ
پورے سندھ کا بادشاہ. پورا ہندوستان دو حصوں میں تقسیم تھا، ہند اور سندھ. سندھ یہ نہیں جو آج ہے، یہ سندھ بمبئی تک تھا، یہ سندھ بمبئی تک اور دیپال پور تک اور ادھر سے بمبئی تک، یہ ایک پورا علاقہ تھا، باقی ہند الگ علاقہ تھا. راجہ داہر اس سارے کا بادشاہ تھا. راجہ داہر ایک دفعہ بیٹھا تھا تو ایک نجومی آیا، تو اس کی بہن بھی ساتھ بیٹھی تھی. تو اس کی بہن نے اپنا ہاتھ دکھا دیا نجومی کو کہ میرا ہاتھ دیکھو. نجومی نے کہا یہ لڑکی آئندہ سندھ کے بادشاہ کی بیوی بنے گی. تو راجہ داہر تو پریشان ہو گیا، یہ میرے گھر میں میرا دشمن پیدا ہو رہا ہے. تو اس اپنے وزیر کو بلایا، کہنے لگا نجومی نے کہا ہے کہ یہ میری جو بہن ہے یہ سندھ کے بادشاہ کی بیگم بنے گی. تو وزیر نے کہا تو خود شادی کر لے.